جی سوال ڈاکٹر صاحب میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جیسے آج کل کے دنوں میں ہم مزاح یا مذاق وغیرہ کرتے ہیں، کیا مطلب صحابہ کبار کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا؟ جی بالکل ٹھیک ہے. عبدالوہاب صاحب ان کا نمبر ضرور لے لیجیے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جی مفتی حنیف قریشی صاحب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ڈاکٹر صاحب، مزاح اور مذاق ہمارے یہاں یہ ایک مترادف سمجھا جاتا ہے، لیکن مذاق وہ ہوتا ہے جس میں جھوٹ سچ دونوں کی آمیزش ہو، اور مزاح وہ ہوتا ہے کہ ایسی لطیف سی بات کرنا کہ جو اگلے کو خوش کر دے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام مذاق تو نہیں کرتے تھے، البتہ مزاح یہ رسول اللہ نے خود بھی فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے بھی یہ بات ثابت ہے. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ تو ان کی ایک کوشش ہوتی تھی کہ ہم کسی طرح ایسا کوئی کام کریں جس سے اللہ کے حبیب خوش ہو جائیں. میں ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ الحمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک بڑا واقعہ مشہور ہے کہ آپ ایک تو روز باہر چلے جاتے مدینہ شریف، باہر سے کوئی آتا اجنبی تو اس سے پوچھتے کیا لے کے آئے ہو، تو اگر وہ کوئی بیچنے کے لیے نیا پھل یا نئی سبزی ہوتی تو وہ لے لیتے اور سیدھے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے. یا رسول اللہ یہ میں لے کے آئے ہوں، اور اللہ کے حبیب خود بھی تناول فرماتے، صحابہ میں بھی بانٹتے. اب وہ جو بندہ ہوتا وہ کہتا بھائی مجھے پیسے دو میں واپس جاؤں، تو یہ فرماتے کہ بھائی یا رسول اللہ دیکھیں یہ مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے، حالانکہ تناول تو آپ نے فرمائے. حضور یہ چیز دیکھ کے تو آپ مسکرا پڑتے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ابوبکر تم اس کو پیسے دے کے فارغ کر دو. یہی صحابی ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضور کو آتا دیکھتے تو یہ خود لوٹ پوٹ ہو جاتے زمین پر، یعنی کپڑوں کا خیال نہیں ہے، بالوں کا خیال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک دفعہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑا، فرمایا تیری کیا یاد حرکت ہے، جب حضور کو دیکھتے کپڑوں کا خیال نہیں، انسانوں والے معاملات یہ کیا کر رہے تو؟ تو یہ بڑے پریشان ہوئے اور حضرت عمر سے ایک بات پوچھی، عرض کیا کہ اے عمر یہ بتاؤ جب میں یہ حرکت کرتا ہوں تو اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ نے فرمایا اللہ کے حبیب کیا کرتے ہیں؟ وہ مسکرا پڑتے ہیں. اور وہ کیا کریں؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے. آپ نے فرمایا عمر خدا کی عزت کی قسم میں اسی مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے یہ سارے جتن کرتا ہوں، کیونکہ حضور مسکراتے ہیں، میں ان کی مسکراہٹ. تو اللہ کے حبیب بھی اپنے صحابہ کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کا لطیف سا کلام فرما دیتے. جس طرح ایک دفعہ ایک بوڑھی آئی تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. وہ رونے لگ گئی، یا رسول اللہ. اللہ کے حبیب نے اس کو دلاسا دیا، فرمایا وہاں جب لوگ جائیں گے وہ جوان ہوں گے، یعنی وہ 33 برس کی عمر کے ہوں گے. گٹھلی والا کھجور کا بھی واقعہ ہے. سیدنا حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور یہ ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ کے حبیب کے صحابہ اور اہل بیت میں قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑے رحم دل، بڑا پیار تھا، بڑی محبتیں تھیں. ان کی محبتوں کو ہم اپنے عقل کے ترازو پہ تول ہی نہیں سکتے. وہ بے مثال، جیسے ان کی ذاتیں بے مثال ہیں ویسے ان کے کردار بھی بے مثال تھے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور صحابہ کرام باقی بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان پہ. وہ حضرات کھجوریں کھا رہے ہیں اور اپنی کھجوروں کی گٹھلیاں اٹھا کر اللہ کے نبی کے پیارے حضرت مولا علی کے سامنے جو ہے نا وہ رکھ رہے ہیں. تو جب کھانا ختم ہو گیا تو اس کے بعد انہوں نے دیکھ کر فرمایا بھائی ہم نے تو کھجوریں کھائی نہیں ہیں، تو ساری علی نے کھائی ہیں. حضرت علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم ہے، آپ کا علم ہے. آپ نے فرمایا ہاں کھائیں آپ نے بھی ہیں، کھائیں میں نے بھی ہیں، میں نے گٹھلیاں نکال کے کھائی ہیں اور آپ نے گٹھلیاں سمیت کھا دی ہیں. تو یہ گویا مذاق تھا. تو اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جناب اس طرح وہ بنے رہیں. مذاق جائز ہے، یعنی جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو اور کو کریٹ نہ کیا ہو. مطلب یہ جھوٹ کی حدیث ہے، بالکل ایک حدیث ہے کہ صرف ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، اس میں بہت سخت وعید ہے، اور یہ پروگرام ہوتے ہیں سارے.